کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنی حضور نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان شان نماز جمعۃ المبارک کی فیوز و برکات اور اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں، اور اسی طرح تعدم رسال اپنے حضور نمازی ہوں، تلاوت قرآن ہو، ذکر رسول ہو، مذہبی معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سب سے آگے صف اول میں رہنا نصیب فرمائے۔ اپنی رضا، اپنی محبت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں سے افضل اور اشرف مخلوق بنا کر اس کو ایک منصب جلیلہ پہ فائز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو مخلوقات میں سے سب سے پیاری صورت لگی وہ انسان کو عطا فرمائی، اور یہی انسان کی جو صورت ہے، یہ اگر انسان اپنے مقام کو، اپنی منصب کو سمجھے تو یہی وہ صورت ہے جس کے بارے میں دادا صاحب کہ آج میں باہر شعر لکھا ہوا ہے کہ گنج بخش راز عالم مظہر نور خدا۔ پھر اسی صورت سے اللہ تعالیٰ کے نور کا اظہار ہوتا ہے، یہی صورت اللہ تعالیٰ کی نور کا مظہر ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے مقام کو سمجھ اور منصب انسانیت پہ فائز ہو، جو انسان کی زندگی میں اس منصب اور اس مقصد پر پہنچنے کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی انا ہے، انسان کا نفس ہے، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جو انسان کو یہاں تک نہیں پہنچنے دیتی، اور جس نے اپنے اس نفس کو، اپنی انا کو، تکبر کو، غرور کو کچل دیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے عہدے سوریا تک پہنچ سکتا ہے۔ زمین کی تخت سرا گہرائیوں سے نکل کر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور اللہ تعالیٰ کے عرش تک اس کو رسائی مل سکتی ہے۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسان کی۔ ساری زندگی نفس انسان کو ایک دھوکے میں رکھتا ہے، اور ہم اس نفس کی پوجا کرتے کرتے اپنے حقیقی رب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، جہاں تک اس نفس کے ہاتھوں ہم تباہ و برباد ہو کر اپنی دنیا اور اپنے آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے اس میں پڑھا تھا کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، 19واں سپارہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 53۔ اللہ فرماتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا۔ ہم اس موضوع پر پہلے گفتگو کر چکے تھے اور اس آیت طیبہ کی ترجمہ و تشریح پڑھ چکے تھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ارائیت، تم نے دیکھا نہیں، من اتخذ الہہ ہوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور ہم سب اس جھوٹے خدا کی عبادت میں مصروف ہیں۔ میں نے حضور کی حدیث بھی سنائی تھی، پھر سنا دیتے ہیں، آپ سن لیں، پڑھ لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس آسمانی دنیا کے سائے میں جتنے بھی اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کی جاتی ہے، جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں، ان میں سے سب سے بدترین جو خدا ہے جھوٹا، وہ انسان کا نفس ہے۔ اتنی بتوں کی عبادت کریں، چاند سورج کو خدا مانے تو اتنی شاید پکڑ نہیں جتنی کہ انسان اپنے نفس اس کو خدا مانتا ہے، اور نفس جیسے کہتا ہے ویسے چلے جاتا ہے۔
ایسا کرتے چلے جاتے. جنہوں نے نفس کو مارا پھر وہ اپنی منزل مقصود کو پا گئے. آپ ایک نام سن کے حضرت امام غزالی توجہ سے آج کا درس سننا زندگی میں کام آئے. آپ نے ایک نام سنا حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی. منصب ولایت کے فائز تھے امام غزالی. اور آپ کی زندگی یہ تھی کہ آپ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے فقیہ تھے, اور اپنے شہر کی مرکزی مسجد میں آپ خطیب تھے, جمعہ پڑھاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اتنی خداداد صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ آپ امام غزالی کا گفتگو فرماتے تھے تو پورے مجمع میں ایک سناٹا اور سحر طاری ہو جاتا, ایک حرکت طاری ہو جاتی تھی. پورے مجمع کو اپنی گفتگو سے آپ جس طرف موڑنا چاہتے تھے موڑ دیتے تھے. لوگوں کی ذہنی صلاحیتوں کو آپ جس طرف لے جانا چاہتے تھے لے جاتے. توجہ فرمانا آپ کی طرح سے. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے لفظوں پہ بڑا خوف تھا, میں سیاست کے پیچ و تاب پر یہ اچھی طرح سمجھتا تھا. میرے مقابلے میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتا تھا, لیکن میں نماز پڑھتا تھا تو سکون نہیں آتا تھا, دل نہیں لگتا تھا نماز. جیسے ہم آتے ہیں دل کی قریب آ کے چلے گئے. حالانکہ نماز کا حکم ہے, آپ مسجد میں آتے ہیں, آتے ہی نماز شروع نہ کریں, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں, حضور کا حکم ہے, تاکہ آپ کے جو اعضاء ہیں وہ پرسکون ہو جائیں, اب پھر اٹھ کر نماز کی نیت کریں. ہم تو پڑھتے ہیں نا نماز, اور ایک کہتے ہیں پڑھتے چلے, نماز پڑھنے جا رہے ہیں, بیٹا تم نماز پڑھو, تم نہیں پڑھتے, ہم پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں تو پورے قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے, نہ کہیں سے بات ہے. نماز قائم کرنے کا حکم ہے, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ہم جھوٹ بھی نہیں بولتے, پڑھنا ہوتا ہے زبان سے, زبان سے تو پڑھ لیتے ہیں نا. ہمارا دل و دماغ تو دنیاوی معاملات کے اندر الجھا ہوا, ہم اس کے دربار میں حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہوتے ہیں. تو نماز پڑھنے کا حکم تو نہیں, تو ہم ٹھیک کہتے ہیں, جھوٹ تو نہیں بولتے, ہم تو نماز قائم کرنے آئے نہیں, ہم تو نماز پڑھنے آتے ہیں, تو پڑھ کے تو زبان سے چلے جاتے ہیں. نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تمام اعضاء, جیسے نماز کا حکم ہے نا کہ آپ سجدے میں بھی جائیں تو آپ کے پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہونا چاہیے, یعنی ایک ایک آپ کا اس قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اسی طریقے سے آپ تمام آپ کی فکری ذہنی صلاحیتیں, سوچ و وچار, آپ کا تفکر, تدبر, آپ کے خیالات, آپ کی سوچ, سب کچھ اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہیے. یہ ہوتی ہے نماز. یعنی نماز قائم کرنے کا حکم ہے, پڑھنے کا حکم نہیں. تو آج ہم سب نماز پڑھتے ہیں, دعا کہ اللہ کریم پڑھتے پڑھتے ہم نماز قائم کرنے والے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کو میں بات سنا رہا تھا. ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا غالباً, جو یاد میں آ رہا, غالباً واجد بستانی تھا یا کوئی اور تھے. آپ جب جاتے تھے ایاک نعبد بھول جاتے, ایاک نستعین نہیں پڑھنے ہوتا, کوشش کرتے پڑھنے کے لیے کہ نہیں پڑھ سکتے تھے, بڑی مشکل سے جا کر کے ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین, اللہ تجھ سے مدد حاصل کرتے ہیں. آپ فرماتے تھے میرا پورا وجود کام اٹھتا, اللہ یہ جھوٹ بول رہا, ہم مدد تو لوگوں سے بھی مانگتے ہیں, دوسروں سے بھی مانگتے ہیں, اور تیرے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں بھیا اپنا صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو وہ ولی کامل جہاں پہ ان کی زبان لڑکھڑا جاتی, جسم کام اٹھتا, یہ ہوتی ہے نماز قائم کرنا. تو جو بات ہم کر رہے تھے آج کا درس آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے, زندگی میں کام آئے گا. شاید ہماری زندگی اور ہماری منزل مقصود پر جو چلنے کے زاویے ہیں تبدیل ہوتا ہے, سوچ اور فکر کا زاویہ تبدیل ہوتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں میں بہت بڑا خطیب تھا,
اور مجھے لفظوں پہ بڑا عبور تھا، سیاست کے پیچ و تاب میں بڑے اس طرح سمجھتا تھا۔ میں اتنا بڑا خطیب تھا کہ میں گفتگو شروع کرتا تو مجمع سے ہٹا تھا کرتا، میں باہر نکلتا تھا، لوگ میرے ہاتھ چومتے تھے، وقت کا بادشاہ میرے سامنے جھکتا تھا، لیکن فرماتا ہے میں نماز پڑھنے جاتا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں جب قرآن کھولتا تھا مجھے علم تھا کہ ایک لفظ پڑھے تو 10 نیکی کا ثواب ہے، لیکن وہ تلاوت کے قرآن سے جو سکون ملتا تھا میرے دل کو وہ سکون نہیں ملتا تھا۔ کہتے ہیں ہمارے اسی شہر میں ایک چھوٹی سی مسجد میں ایک امام تھے، وہ بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، لوگ جاتے تھے، ابو ولی فارمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا نام تھا۔ کہتے ہیں میں اتنا بڑا خطیب تھا، میں نے سوچا ان سے ملتا ہوں، پوچھتا ہوں نماز میں دل کیوں نہیں لگتا، عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا۔ پھر میں نے کہا میرے ساتھ اتنے لوگ ہوتے ہیں، میں چھوٹے سے ایک بزرگ کے پاس ایک امام کے پاس جاؤں گا، نفس میں اجازت نہیں، تیری توہین ہوگی، تیری شان کے مطابق نہیں ہے کہ تو چھوٹے سے بزرگ ایک مسجد کے امام کے پاس گئے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں رات کی تنہائی میں اس مسجد میں گیا، ابو ولی فارمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا، چھوٹا سا اجرا تھا، میں نے کیا، میں نے کہا حضور نماز پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا، تلاوت کرتا ہوں سکون نہیں ملتا، لفظوں کے پیچ و تاب اچھی طرح جانتا ہوں، سب کچھ کر لیتا ہوں۔ تھوڑی دیر وہ بزرگ خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ امام غزالی تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، چلا جا۔ میں نے کہا حضور بیٹھا، تو فرمایا کہ تیرا نفس بگڑا ہوا ہے، تو نفس کا مجاہد ہے، واپس چلا جا۔ میں نے کہا حضور کچھ تو فرمائیں، نماز میں دل لگ جائے، سکون آ جائے۔ تو فرمایا کہ اگر چاہتے ہو نا تو رات کی تنہائی میں چھپ کے نہ آنا، تیرے نفس نے تجھے کہا تھا نا اتنا بڑا خطیب ہے چھوٹے سے امام کے پاس جا رہا ہے، تیری توہین ہوگی، پھر رات کی تنہائی میں چھپ کے نہ آنا، پھر دن کے اجالے میں آنا، پھر سب کے سامنے آنا، اور پھر یہاں پر جو درویش اور فقیر لوگ بیٹھنے نا غریب مسکین میرے پاس، ان میں آ کر بیٹھنا، پھر نوکر اور خادم بن کیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں میں چلا گیا اور وہ بزرگوں نے کہا پھر یہاں بیٹھنا تو پھر یہیں بیٹھنا، پھر واپس نہیں جانا، پھر معاملات چھوڑنے پڑے گے۔ کہتے ہیں میں واپس گیا، میرے نفس میں کہا اتنا بڑا خطیب لوگ ہاتھ چومتے ہیں، بادشاہ وقت تیرے سامنے جھکتا ہے اور تو لیکن کچھ دن اندر کی دنیا میں چین تھی۔ امام غزالی فرماتے ہیں میں نے مسجد سے استعفا دے دیا کہ میں آئندہ جمعہ نہیں پڑھاؤں گا، نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر میں دن کے اجالے میں سب کچھ چھوڑ کر ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس مسجد میں گیا۔ میں نے کہا حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ ایسا کر، یہ جو شاہی اور خوبصورت اور قیمتی لباس ہے اس کو اتار دو، اور جو حضور نے حضرت صحابہ رومی کو پہنایا تھا نا، وہ بھی شہزادے تھے نا، روم سے آئے تھے، تو حضور نے کو ٹاٹ کا لباس، گوریا کا لباس پہنوایا۔ کہا پھر امام غزالی یہ شاہی لباس اتارنا، وہ شاہی خطیب ہے، ٹاٹ کا لباس پہن، گوریا کا لباس پہن لیا۔ حضور حاضر تو کہا آپ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اب کرنا یہ ہے کہ تم نے پکی نماز یہاں پہ پڑھنی کرے، اسی جگہ سے لنگر کھانا ہے جہاں پہ یہ غریب لوگ کھاتے ہیں۔ کرنا یہ ہے کہ فرض کی نماز پڑھ کر جب جماعت ختم ہو جائے گی باہر جانا، وہ بزرگ جن کو نظر کم آتا ہے، جن کی ٹانگیں اور ہاتھ کانپتے ہیں، لاٹھی کے سارے چلتے ہیں، باہر جانا اور ان کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھنا اور سب کے پاؤں میں بیٹھنا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے شروع کر دیا اور 3 سال تک میں نے گوریا کا لباس پہنے رکھا اور ٹاٹ کو 3 سال گزر گئے، اور 3 سال تک مسلسل میں برس پڑتا اور باہر جاتا، بزرگوں کے جوتے سیدھے کرتا اور ان کے سامنے رکھتا اور پہناتا۔ 3 سال گزر گئے، 3 سال تک ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بات نہیں کی۔
اور 3 سال کے بعد پھر مجھے بلایا اور کہا کہ آج تیرا سبق تبدیل کر دیا۔ میں نے کہا حضور فرمائیے، کہا اب ایسا کرنا ہے جو مسجد کے باہر کنواں ہے جہاں سے لوگ پانی نکالتے ہیں، وہاں چلا جا، نماز سے پہلے چلے جایا کر، اور جو بزرگ آتے ہیں کمزور ہیں وہاں سے پانی نکال کر ان کو وضو کروایا کر۔ امام غزالی فرماتے ہیں میں چلا گیا، سبق پہلا بھی ساتھ چل رہا تھا کہ جوتے بھی سیدھے کرنے ہیں، اور ایک ساتھ اور بھی مل گیا کہ بزرگوں کو وضو بھی کروانا ہے۔ فرماتے ہیں میں پھر 3 سال تک وضو کرواتا رہا، 6 سال گزر کے لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے ہوئے، اور وہاں پر لوگوں کو وضو کرواتے تھے۔ بوریا کا لباس کہتے ہیں مجھے میرے اندر کا نفس نہ وہ مر چکا تھا، 3-4 دن کے اندر ہی مر گیا تھا۔ اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، میں کہاں سو رہا ہوں، میرا جسم کیسا ہے، میں نے غسل کیا ہے نہیں کیا، کبھی کنگھی نہیں کی، دیر نہیں، کچھ نہیں، بس اندر کا نفس مر چکا تھا۔ کہتے ہیں جب 3 سال ہو گئے میں وضو کرواتے، پھر ایک دن دوپہر کا وقت تھا، ایک بزرگ آئے، وجیح شکل تھی، خوبصورت چہرہ تھا، ان کے لفظوں سے پھول چڑھتے تھے۔ بزرگ تھے، وہ آئے اور مجھے کہا کہ تو بیٹا وضو کرواتا ہے؟ میں نے کہا پھر مجھے بھی وضو کرواؤ۔ تو میں نے ان کو وضو کروایا، ابھی پاؤں باقی تھے کہ وہ جو سانس پوری کی منڈیر ہوتی ہے نا چھوٹی سی دیوار، اس پر بیٹھ گئے اور مجھے کہا کہ اب آ میرے پاؤں کھلا۔ امام غزالی کہتے ہیں میں نے پانی نکالا، اس کٹورے میں پانی بھرا، میں قریب گیا ان کو پاؤں دھلانے کے لیے۔ اب ایک پاؤں دھلایا تھا کہ بزرگوں نے ٹھوکر ماری زور سے، اور میں کسی کیچڑ میں جا گیا، میرے سارے کپڑے جو تھے، چہرہ جو تھا، بال جو تھے، وہ کیچڑ سے بھر گئے، لیکن مجھے کچھ بھی نہ ہوا، نفس مر چکا تھا، میں محسوس ہی نہ ہوا کہ میں کیچڑ میں گرا ہوں۔ میں اٹھا اور مسکرانے لگا، تو میں نے کہا حضور میں پھر پانی لے کے آیا۔ میں نے پھر ڈول پانی کا نکالا اور پھر میں گیا، تو جا کر میں نے ان کو وہ پانی پیش کیا، پھر ٹھوکر ماری اور میں کیچڑ میں گر گیا۔ اور پھر تیسری دفعہ پھر ایسا ہی ہوا، جب تیسری دفعہ انہوں نے مجھے ٹھوکر ماری میں گرا تو مجھے گھور کر دیکھا غصے سے، لیکن میں مسکرانے لگا کیونکہ اندر کا وہ نفس نہیں نہ تھا، مسکرانے لگا۔ تو وہ اندر چلے گئے اور ابو علی فاربندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ اب پھل بن چکا ہے، اب پھل پک چکا ہے، درخت گھنا ہو چکا ہے، اس کا سایہ گھنا ہو چکا ہے۔ وہ باہر تشریف لائے ابو علی فاربندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ غزالی میں نے تیرے اندر کے سارے بتوں کو توڑ دیا، تیری ساری غلاظتوں کو میں نے باہر نکال دیا، اندر کے گند کو صاف کر دیا، اور پھر اپنا امامہ اتارا اور میرے ساتھ پہ رکھا اور فرمایا کہ غزالی دنیا مجھے بھول جائے گی لیکن قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ اور آج بھی لوگ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا نام صدیاں گزر گئی زندہ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں پھر میں گیا، جب میں نے نفس کو اپنی انا جو سب سے بڑی انسان کی اس اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے، ترقی کی منزل پر رکاوٹ ہوتی ہے، اس کو میں نے جب ٹھوکر مار دی، اس نفس کے بت کو توڑ دیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں پھر میں گیا اور میں نے قلم اٹھائی اور کتاب لکھنی شروع کی، اور میں نے احیاء العلوم کی 4 جلدیں بیٹھے بیٹھے حضور میں لاتے رکھی۔ اور فرماتے ہیں پھر میں نے نماز شروع کی، اور جب میں تشہد میں بیٹھا اور میں نے کہا السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرماتے ہیں میں چپ کر گیا، اس سے آگے میں نے نہیں پڑھا۔ پھر گنبد خضرا سے حضور کی زبان اقدس سے آگے میرے سلام کا جواب آیا، وعلیکم السلام یا امتی۔ حضور کی زبان اقدس سے سنا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور پھر اس سے آگے میں نے نماز کو السلام علیکم وعلی عباد اللہ پڑھنا شروع کیا۔ تو فرمایا سب سے بڑی انسان کی جو ترقی کی راہ رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا نفس، انسان کی انا ہے۔ جب یہ مرتے پھر کچھ نہیں ہوتا۔ امام بخاری کا آپ نے نام سنا ہوا ہے نا، ہر کوئی کہتا ہے بخاری۔ قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی صحیح کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف حدیث سے پاک ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ ابو زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضور خواب میں آئے اور مجھے فرمایا کہ بخاری کو سلام بھی میرا دینا اور میری کتاب پڑھا کرو۔
میں نے کہا لجپال محبوب کریم آپ کی کتاب کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا بخاری شریف ہے۔ بخاری پڑھا کرا پوچھا، یعنی یہ وہ کتاب تھی امام بخاری کی جس کو حضور اپنی کتاب فرما رہے تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں نیشہ پور میں جا کر اپنا ادارہ بناتا ہوں مدرسہ۔ امام مسلم انہوں نے مسلم شریف لکھی، یہ امام بخاری کی شاگرد تھے۔ آپ فرماتے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جب امام بخاری نیشہ پور میں آئے نا، اتنا بڑا شاہی استقبال کہتے ہیں میں نے اپنے زمانے میں اپنے عہد میں اپنے دور میں کسی کا نہیں دیکھا تو امام بخاری کا میں نے دیکھا تھا۔ راستے سجے ہوئے ہیں، پھول ہیں، شاہی نظام ہے، بادشاہ ہے۔ امام بخاری نیشہ پور میں نام تھا، نیشہ پور میں آ رہے ہیں۔ پھر امام بخاری نے مدرسہ بنایا۔ امام مسلم کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ، ہزاروں لوگ آپ کی مدرسے میں حدیثیں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ہزاروں لوگ امام بخاری کی مدرسے میں آتے ہیں حدیثیں پڑھنے کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک چہرہ دیکھ دیکھ کر لوگ تھک بھی جاتے ہیں۔ ایک قسم کا سالہ روزانہ بچے بھی نہیں کھاتے، عقیدتیں پھر کم ہونے لگتی ہیں، جو پہلی صفوں میں بیٹھتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد پھر آخری صفوں میں نظر آنے لگتے ہیں، پھر خامیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں امام مسلم فرماتے ہیں لوگ امام بخاری کے سامنے بیٹھتے تھے۔ پھر وقت آیا کہ لوگ آپ کے مخالف ہونے لگے، مخالفت بڑھنے لگی، لوگ مدرسہ چھوڑنے لگے، حاسدین کرنے لگے، یہاں تک کہ امام مسلم کہتے ہیں کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ امام بخاری کے سامنے درس حدیث پڑھتے تھے، وقت آیا کہ میں اکیلا تھا امام بخاری کے سامنے پڑھ رہا تھا، چھوڑ رہے تھے سب۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ امام مسلم، حضرت امام مسلم حضور حضرت امام حسین کی چچا زاد بھائی نے کوفے میں آپ نے عصر کی نماز شروع کی تھی، جماعت کروائی، ہزاروں کی تعداد میں تھی، جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہیں تھی۔ یہ دنیا کا دستور ہے، چھوڑ جاتے ہیں۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ پھر امام بخاری نے جب دیکھا کہ نیشہ پور کے سارے لوگ، بادشاہ، عہدیداران، دولت مند سب مخالف ہو چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اب چلتے ہیں بخارے اپنے وطن میں چلتے ہیں، وہاں جا کے مدرسہ بناتے ہیں۔ وہاں مدرسہ امام بخاری پھر وہاں سے نکلے، ایک چادر تھی کندھے پہ رکھی، تنے تہاں پہ پھول بیچتے تھے، لوگ سلامیاں کرتے تھے، بادشاہ آپ کے سامنے ہر وقت اپنا تاج چھپا کے رکھتا تھا۔ کوئی بخاری تنے تنا سب چھوڑ گئی اور نیشہ پور سے نکلتے ہیں۔ اور جب آپ فرماتے ہیں میں بخارے میں گیا، بخارے والے بڑے خوش ہوئے، امام بخاری آ رہے ہیں۔ امام بخاری جن کا نام ہے ایک حدیث کے حوالے سے محدث اعظم امام بخاری۔ تب امام بخاری میں کہتے ہیں میں پھر گیا بخارے میں، اپنے وطن میں خوش تھا کہ اپنے لوگ ہیں، اپنے جو کہتے ہیں میرا بہت بڑا استقبال پھر بخارے میں، بہت بڑا استقبال پورے بخارے شہر کو سجایا گیا۔ کہتے ہیں میں وہاں پہ گیا، میں نے مسجد وہاں پہ بنوائی، بہت بڑا مدرسہ بنوایا، پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر پھر میرے پاس 10 سے 20 پڑھنے آنے لگے۔ پھر اللہ کا امتحان آ گیا۔ جو بخارے کا سربراہ تھا، گورنر تھا، امیر تھا، خالد بن سہلی، اس نے مجھے کہا کہ امام بخاری اب سب لوگوں کے بچے تیرے پاس حدیث پڑھنے آتے ہیں، میرے بیٹے کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی حدیث پڑھنے کی، لیکن تمہیں میرے محل میں آ کے پڑھانا ہوگا۔ امام بخاری نے فرمایا خالد بن سہلی تم بخارے کے بادشاہ اور گورنر ہو، امیر ہو، سربراہ ہو، لیکن سن لو یہ حضور کی حدیث ہے، میں ان کو رسوا نہیں کر سکتا، حضور کی حدیث میں در در نہیں پھر سکتی، تیرے بیٹے کو پڑھنا ہے خالد بن سہلی بادشاہ سلامت، تو میرے مدرسے میں آ کے پڑھنا ہوگا۔ جب دیکھا اس گورنر نے بادشاہ نے کہ امام بخاری نہیں مانتے، تو کہا ٹھیک ہے لیکن پھر یہ بات سن لو، جب میرا بیٹا آئے گا نا پڑھنے، یہ شاہی پروٹوکول میں آئے گا، شاہی پوشاک اور تاج پہن کے آئے گا، شاہی دستے ساتھ ہوں گے، میرا بیٹا پڑھ کے آئے گا تو جب وہ پڑھے گا تو اکیلا پڑھے گا، پھر اس کے ساتھ دوسرے نہیں پڑھے گا۔ امام بخاری نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، حضور کی حدیث کوئی امت کی نہیں ہے، جو بھی پڑھنے آئے گا تیرے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے گا، تیرے بیٹے کو وہاں بیٹوں کے ساتھ پھر پڑھنا ہوگا۔ پھر بادشاہ ہوتے ہیں، پھر قوت و طاقت کا نشہ تھا، پھر بادشاہ مخالف ہو گیا، پھر آپ کے خلاف فتوے لینے لگا۔ یار یہ بات دیندار لوگ کبھی کبھی بڑی مشکل میں آ جاتی ہے، اپنے بھی جو ساتھ ہوتے ہیں نا پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو سمجھایا تھا، پھر اپنی صفوں والے پھر پیچھے چلے جاتی ہیں، پھر خامیاں نظر آنے لگتی ہیں، اپنے جیسا انسانوں کا تانا مارتی ہیں جو کانوں کے پردوں سے آگے نہیں گزرتا، ایک کانٹا بن کر کانوں میں چبھ جاتا ہے جس کی چبھن ساری زندگی رہتی ہے۔
ترتیب لائی. پھر وہ فتوے لینے لگا آپ کے اس خلاف، بادشاہ امام بخاری کے خلاف. نہ جانے کب کوئی مار دے مجھے کافر کر کے سارا شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا. پھر سارے مخالف امام بخاری کے ہو گئے. پھر یہ ہوا کہ بادشاہ نے کہا کوئی بھی امام بخاری کے مدرسے میں نہیں پڑھے گا. پھر امام بخاری تنہ تنہا کو بخاری سے بھی نکال دیا گیا. یہ اس کی بات سنا رہا ہوں جن کی لکھی ہوئی کتاب حضور نے فرمایا تھا ان کی لکھی ہوئی کتاب میری کتاب ہے، پڑھا کرو بخاری. پھر آپ نے کہا سمر کل چلتا ہوں، واقعی بات سننے وقت ہو چکا ہے، صرف آخر لمبی بات کی مختصر کر دیتا ہوں. آپ نے کہا سمر کل چلتے ہیں، وہاں جا کے دین کی تبلیغ کریں گے. جب جا رہے تھے راستے میں ایک بستی آتی ہے، خارتان چھوٹی سی بستی. جب وہاں پہ پہنچے تو پھر سمرقند والوں کی طرف سے پیغام ملا، بخاری لگتا ہے تمہارے اپنوں نے نکال دیا ہے، تم میں کوئی خامی ہوگی، سمرقند نہ آنا. امام بخاری کہتے ہیں میں وہاں پہ بیٹھ گیا درخت کے ساتھ، تنے تنا ان کے حدیثیں لکھنے والا بخاری ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا. دوپہر کا وقت تھا. میں نے کہا یا اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے. اور بخاری پہ تھا ہو گئی. میں نے معبود کی حدیثیں اکٹھی ساری زندگی لکھتا رہا. تیری معبود وطن والوں نے نکال دیا، سمرقند والے نہیں چاہتے میں آ جاؤں. چیخ نکلی، ہاں نکلی. امام بخاری وہیں بیٹھے ہیں. شام کا وقت ہوا، آپ بیمار ہوتے ہیں، عشاء کے وقت آپ کا وصال ہو گیا. وہاں بھی درویش ہر تنگ کا درویش کہتا ہے میں نے جب وصال ہوا میں نے خواب میں دیکھا حضور کھڑے ہیں، صحابہ کی بہت بڑی جماعت حضور کے ساتھ کھڑی ہے، کسی کا راہ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا حضور آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میرا بخاری آ رہا، میں بخاری کے انتظار میں کھڑا ہوں. اس کو صاحب نے نکال دیا تھا. پھر سمرقند والوں کو پتہ چلا تو سارے وہاں پہ خشک سالی تھی، کاف سالی، کئی سالوں سے وہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی تھی. جب آپ کی قبر کھودی گئی، لمبی بات ہے مختصر میں نکال دیا. جب قبر کھودی گئی اتنی آپ کی قبر کی مٹی سے خوشبو نکلی کہ وہ سارے جو لوگ تھے ان کو ہوش نہ رہی، خاکان کے لوگ. پھر حضرت امام بخاری وہ سمرقند کے لوگ آپ کی قبر پہ آتے ہیں اور کہا یا اللہ معاف کر دے، ہمارے علاقے میں خشک سالی ہے. امام بخاری کی قبر کا واسطہ دے کر کہتے ہیں اس خشک سالی کو ختم فرما دے. ابھی دعا مانگ رہے تھے کہ سمرقند کے اندر بارش برسنا شروع ہو. تو مانگ یہ جو گفتگو کر رہے تھے انسان کی کامیابی کی. امام بخاری کو کیوں نہیں پتا چلا تھا؟ محسوس کیا تھا اندر کا جو نفس تھا، جو انا سب سے بڑی آڑے آتی ہے، اس کو ختم کر دیا. دعا اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.